بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی ایمان فروز ٹرانسمیشن ماہ ربی سیزن 3 MD1 ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم کے پلیٹ فارم پر واسع مارکی کے تعاون سے۔ ناظرین گرامی قدر، آج بر صغیر پاک و ہند پاکستان کی سرزمین پر رمضان المبارک کا 18واں دن گزرا ہے اور 19ویں رات شروع ہو گئی ہے۔ یہ وہ لمحے، وہ لمحات یاد کروا رہے ہیں، وہ تاریخ یاد کروا رہے ہیں جس سے عالم اسلام کا درد، وہ جو زخم ملا، وہ زخم رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ قیامت کی صبح تک عالم اسلام اس غم کو بھلا نہیں سکیں گے جس غم کی ابتدا اس دن سے ہوئی ہے۔ وہ غم کیا ہے، وہ رنج کیا ہے؟ وہ غم یہ ہے کہ حضور سرور کائنات امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت و رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو کی قوت، حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جسے اپنا بھائی کہا، وصی رسول، اخی رسول، نفس رسول، جان رسول، داماد رسول، امام الاولیاء، شیر خدا، اسد اللہ الغالب، علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو عبد الرحمن ابن معجم لعنتی نے ضربت سے تکلیف دی اور وہی سبب بنا آپ کی شہادت کا۔ ناظرین گرامی قدر، آج کی ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں سلام غلامی، سلام عقیدت پیش کریں گے، آپ کی شہادت کا تذکرہ ہوگا۔ ٹرانسمیشن آج کی ساری میرے مولا کے نام ہے۔ میری ساری گفتگو، میری ساری عقیدتیں، میری ساری محبتیں، میری مودتیں میرے مولا فاتح خیبر کے نام ہیں، سرکار ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے لخت جگر، حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری نسل کا باپ ہونے کا جسے اعزاز حاصل ہے، وہ میرے مولا، میرے مشکل کشا، میرے ملجا و ماوا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کریمہ ہے۔ ناظرین، ٹرانسمیشن کا آغاز ہمیشہ کی طرح خالق کائنات کے بابرکت کلام سے، حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے دل منور پر اترنے والا میرے پروردگار کا کلام آغاز کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہے عظیم قاری قرآن صاحبزادہ قاری محمد فیضان قادری صاحب، ان سے متمس ہوں قبلہ تلاوت کلام خدا سے آج کی اس بزم کی کاروائی کو لے کے آگے بڑھیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان،
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والأرض وضعها والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. ناظرین و حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے مالک کے لا ریب کلام کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، دست دعا دراز کر رہے ہیں مالک، چونکہ قرآن اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص ربط ہے. ماہ سیام اور قرآن کریم کا صدقہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما. ناظرین، قرآن مکمل ضابطہ حیات، اور ہمیشہ کی طرح میرا جملہ کہ یہ صدقہ ہے حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. سب کچھ حضور کی بارگاہ سے عنایت ہوا ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہمیں آرڈر ہے، حکم ہے، ارشاد پاک ہے. لوگوں، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھلاؤ اور انہیں قرآن سکھاؤ. قرآن کی محبت ان کے دلوں میں بسانے کی کوشش کرو. اور ساتھ فرمایا میری اہل بیت کی محبت جو ہے اپنی اولادوں کو سکھاؤ، تربیت کرو ان کی. خالق کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کی آل پاک کا صدقہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا. حاضرین، اسٹوڈیو میں موجود آڈینس، اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے ماہ سیام میں ہمیں اپنے محبوب کا اور اپنے محبوب کے محبوبوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق بخشی ہے. وقفے میں مجھے عالم اسلام کے ممتاز و معروف ثنا خان قاری قرآن حضرت العلام صاحبزادہ علامہ قاری منور منظور حسین سلطانی صاحب دامت برکات قدسیہ نے جوائن کیا ہے. بڑھتے ہیں ایک نعت کی طرف. وقفے سے پہلے
ہم قرآن کی تلاوت کو سماعت کر رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت کے بعد صاحب قرآن علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دل نشیں اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم جناب بھائی محمد عقیل مصطفی صاحب، ملتمس ہوں قبلہ حضور کی نعت سے ہمیں بھی اور ہمارے سننے والوں کو بھی آقا کریم علیہ السلام کا عشق عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، اور تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ، تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا
رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ جبھی میں تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ حضور آپ ہی تو ہیں میرے جینے کا سہارا یا رسول اللہ لاریب آقا جو تیری نظر ہے تو سلامت ہے زندگی اگر تیرا کرم نہ ہو تو پھر قیامت ہے زندگی ناظرین گرامی قدر ذکر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آج اسٹوڈیو میں عالم اسلام کا وہ سرمایہ اور عظیم نام موجود ہے جس کا میں تعارف بھی کرانے لگا ہوں اور کچھ سوالات خاص اہل بیت اطہار کی عظمت پر امام اول خلیفہ چہارم پروردہ آغوش نبوت و رسالت حسنین کریمین کے بابا گوہر کعبہ مقصود کعبہ مولود کعبہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت اس کے محرکات اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج حضرت علامہ مولانا محمد شعیب نجم القادری صاحب دامت برکات مقدسیہ تشریف فرمائیں قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کی محبتوں کا شکریہ جناب آپ تشریف لائے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر قبلہ شہادت مولا کائنات عالم اسلام کا یہ جو عشرہ اخرى کا نقصانات کا جو سلسلہ ہے یہ اتنا بڑا واقعہ ہے تب سے لے کر اب تک اس پہ گفتگو ہو رہی ہے اور قیامت کی صبح تک ہوگی
شخصیت مولا کائنات کی، ان کا تقوی، ان کی عبادت و ریاضت، ان کے کمالات، اس پہ ہم تو ساری زندگی بات کرتے ہیں تو بات مکمل ہی نہ ہو سکتی۔ شہادت مولا کائنات پہ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ سوال رکھا ہے آپ کے سامنے، اس پہ مفصل آپ گفتگو فرمائیں۔ وہ جو کہا ہے علامہ ڈاکٹر اقبال قادری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ صرف ناظرین کمنٹس بھی کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا اور اپنی آرا سے بھی نوازیے گا۔ یہ صرف ایک ہی ہستی کو اعزاز حاصل ہے، کثیرہ میسر نشدیں سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ تو قبلہ شہادت مولا کائنات پہ ذرا مفصل گفتگو فرمائیں آپ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین۔ میں ماہ ربی ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کا سیٹ اپ دیکھا اور ہوسٹنگ دیکھی، جو جملے میں جان ڈالنے والے نقیب ہیں پرانے ہمارے شہر گجرانوالہ کے، اور بھائی نے بہت پیارا مصطفی صاحب نے پڑھا کہ سرکاری سہارا ہیں۔ تو آئیے میں جو سوال کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا عشرۂ اخر کی بات کی جی۔ آپ پورے رمضان کو دیکھیں، 3 عشرے اللہ نے یہ کملی والے کی امت کو تحفہ عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر دن کی نسبت ہے، جی، ہر رات کی نسبت ہے، ہر دن کا روزہ رکھا، رات کو تراویح بھی رکھی، اور اس رمضان کو کسی بھی پاک ہستی کی نسبت سے خالی نہیں رکھا۔ اللہ 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 اللہ۔ اور اہل بیت کو ایسے پرو دیا، کہا آغاز میں بھی جب روزہ رکھے گا جی تو تمہیں فاطمہ تو بدعت و منی کی یاد بھی تازہ رہے گی، کیونکہ روزے کی حالت میں فاطمہ فتم سے ہے جو ایک مرتبہ بھی مودت اہل بیت رکھ کے دل سے فاطمہ کہے گا، اللہ اس زبان کو دوزخ سے دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اسی رمضان میں پھر مادر بطول طاہرہ طیبہ ملکۃ العرب، ساری کائنات میں ہر ایک بیٹی اور ماں کو اسلام نے پالا ہے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ وہ ہے جس نے اسلام کو پالا ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا ساری کائنات کو اسلام پال رہا ہے اب تک، علامہ صاحب، لیکن اسلام کو ملکۃ العرب نے پالا ہے۔ اسی نسبت سے ہے کہ آگے چلیں آپ، بے شمار نسبتیں ہیں، اور کیونکہ سوال نقیب بھی پھر جملے ڈالنے والے اور نفیس النقبہ ہیں، ایک نقطے کے اوپر میں دلائل دوں گا، ناظرین کی نظر ثانی کرواؤں گا۔ پھر آتا ہے 15 رمضان، پھر کہا کہ میں تم سے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں کچھ نہیں مانگتا، تم لوگوں نے مجھ پہ اوجڑیاں پھینکی، میں سجدے میں تھا، تم لوگوں نے طائف والوں نے پتھر مارے، لیکن یاد رکھو ایک مانگتا ہوں کہ میری آل سے محبت بھی کرنا، مودت بھی کرنا۔ سبحان اللہ۔ محبت میں تقسیمات ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نے کیا کمال کر دیا، فرماتے ہیں اہل سنت سے تعلق اس کا ہے جو صحابہ سے محبت کرے اور 5 تن پاک سے وہ مودت کرے۔ واہ 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 واہ۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے چلتے 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 بے شمار نسبتیں ہیں۔ 17 رمضان آتا ہے، صدیقہ کائنات اما عائشہ تو صدیقہ سلام اللہ علیہا سے بھی نسبت ہے، اور جنگ بدر اسلام کا وہ پہلا مارکہ یوم الفرقان جسے کہا جاتا ہے، اس دن فرق ہو گیا تھا، لانتی کون ہے، کملی والے کا غلام کون ہے۔ بے شک بے شک۔ پھر آگے چلتے رہے، 21 رمضان مبارک کو مولا علی شیر خدا، وہ حیدر کرار اسد اللہ، کوئی کسی کا شعر ہے، کوئی کسی کا شعر ہے، یہ وہ ہستی ہے جو محمد کے خدا کا شعر ہے۔ اچھا ایک بات ہے، ہر ذکر ہم کرتے ہیں، مولا علی کا ذکر آپ کو بھی 20-30 سال ہو گئے نقابت کرتے ہوئے، اس نقطے کو دیکھیں کہ جب بھی ذکر اہل بیت کرتے ہیں مولا علی شیر خدا کا ذکر آتا ہے، اگر غیرت مند بندہ ہو تو اس کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے، جلال آتا ہے۔ اسے میں یوں کہا کرتا ہوں کہ نعرہ تکبیر سے لے کے نعرہ رسالت تک ہر نعرہ لگتا ہے، حیدر کرار کا نعرہ لگتا بھی ہے، منافق کے سینے میں بچتا بھی ہے، بے شک بے شک، ایسا یہ نعرہ ہے۔ اور شہادت مولا علی شیر خدا ذکر کیوں نہ ہوا، فرما رہے تھے صدیاں گزر گئی، بھائی کئی صدیاں گزر جائیں گی، یہ مولا ایک کائنات کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟
ابتدا بھی اس کے گھر سے ہے، انتہا بھی اس کے گھر سے ہے، واہ 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 واہ، اور ابتدا بھی اس کے گھر میں ہے، اسلام کی ابتدا بھی ان کے گھر ادھر سے ہے، کیا کہنے، انتہا بھی ادھر سے ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ وہ ہستیاں ہیں، دنیا میں آتی ہے سجدہ پہلے ہوتا ہے، اللہ اللہ اللہ، جب دنیا سے جایا جاتا ہے پھر سجدہ ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حسین کل بھی نماز کے ساتھ تھا، نماز آج بھی حسین کے ساتھ ہے، علی کل بھی نماز کے ساتھ تھا، علی آج بھی نماز کے ساتھ ہے۔ پتا چلا نماز پنجتن پاک مولا علی سے جدا نہیں، علی نماز سے جدا نہیں ہے۔ اس لیے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں، اس حدیث کو راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کے بارے میں کہا، ہم اہل مدینہ بندے کی دستار سے نہیں پہچانتے تھے، بندے کے علم سے نہیں پہچانتے تھے، ہم اس کا جبہ کبہ نہیں دیکھتے تھے، کیا دیکھتے تھے؟ فرمایا وَكُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ وَبُغْضِ عَلِيَّ، وَكُنَّا ماضی استمراری ہے، ماضی استمراری کا صیغہ رکھ دیا، فرمایا وَكُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ وَبُغْضِ عَلِيَّ۔ بندے کی پہچان عبادت سے نہیں ہوتی، حیدر کرار کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اگر تو چہرہ جائے مرجا، سمجھ لینا اس بندے کو اہل بیت کی بغض کی بیماری ہے۔ اگر گلاب کے پھول کی طرح چہرہ کھل جائے، سمجھو یہ بندہ نہیں بیٹھا، یہ حسین کے نانے کا سچا غلام بیٹھا ہوا ہے۔ غلامی اس وقت ہوتی ہے، اور کیسا یہ ہے۔ ایک جملہ ادھر کہہ دوں لطیف، جی بسم اللہ بسم اللہ، کتابوں میں میں نے پڑھا ہے، ابھی جمعہ تو ہونا ہے لیکن یہ ناظرین کو میں ایک پھول دینا چاہتا ہوں۔ میں طالب علم ہوں، طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کومنٹس میں بتائیے گا، حوصلہ افزائی کیجیے گا ماہ ربی ٹرانسلیشن کی پوری ٹیم کو، تاکہ ان کی کاوش، ان کا سیٹ اپ، تاکہ بندے کو جب کوئی مومن دیکھ کے سینہ تان کے وہ داد دیتا ہے نا تو وہ کھل جاتا ہے۔ اور منافق ہمیشہ بغض ہی کرتا ہے، چاہے بندہ ہو یا اہل بیت ہو، داد دینا بھی لیکن جی سرکار کی سنت ہے، کیونکہ حضور نے حضرت حسان بن ثابت سے، میں اکثر علماء سے بھی کہتا ہوں نعت خواں آئے تو اس کو بھی عزت دیا کریں، کیونکہ کملی والے نے خود سامنے بٹھا کے، خود کھڑا کر کے نہ سنی ہے، سامنے بیٹھ کر سنی ہے، پھر تحفے بھی عطا فرمائے ہیں۔ دیکھیں مولا علی شیر خدا، کیا کہنے، مولا علی شیر خدا ایک ایسی ہستی ہے کہ جنہیں شہید کیا گیا ہے اور شہادت بھی مسجد میں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، جب نیزہ لگا ہے تو اس وقت عبادت کی حالت میں تھے، اللہ اکبر، لوگوں کو بتایا ہے ہمارا جینا بھی خدا کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی خدا کے لیے کیا ہے۔ کہنے، کیا کہنے، جن کے گھر میں اسلام نازل ہوا، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، جن کے گھر میں جبریل آئے خادم بن کر، ان کی ریس کوئی کیا کر سکتا ہے؟ میں تو یہ ختم نبوت ناموس رسالت پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اللہ نے کائنات میں دوسرا علی نہیں بنایا تو دوسرا مصطفیٰ کیسے بنا سکتا ہے؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کائنات میں دوسرا حسین ہی نہیں بنایا، دوسری طیبہ طاہرہ کائنات، ملکہ تلقنین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو نبی کی بیٹی کا حیا کرتا ہے، کائنات اس کا حیا کرتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا، عرض کر رہا تھا کہ عبادت میں ہے، عبد الرحمن ابن ملجم تلوار کا تحفہ لے کے آتا ہے تو مولا علی کا کیوں نہ ہو، سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ جو آپ کے مارکی کا دروازہ ہے، یہ دروازہ تو نہیں ہے، یہ دروازہ نہیں کہا سرکار، کون سا دروازہ؟ فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، اس کا دار جون سا ہے، اس کا دار علی ہے۔ جو مجھ تک آنا چاہتا ہے وہ علی کے قدموں میں آئے گا، جو محمد کو ملنا چاہتا ہے وہ علی کے قدموں میں آئے گا۔ بات تو سمپل ہے، علی کے بغیر نہ خدا ملتا ہے نہ محمد مصطفیٰ ملتے ہیں، بات تو سمپل ہے۔ کائنات کو دستور بتا دیا ہے، مدینے تک آنا ہے پہلے نجف کے تاجدار کے قدموں میں جانا پڑے گا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ مولوی صاحب پونچے اٹھانے سے جنت نہیں ملے گی، زہرا پاک کے بچوں کی غلامی سے جنت ملے گی۔ جو جنت کے وارث ہیں، مولا علی شیر خدا کو تلوار دیتا ہے۔ ادھر بھی ایک سجاد بھائی جیسے اسکالر اور پروفیسر لوگ ایک ادھر بڑا پیارا نقطہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن ملجم کی تو کوئی مجبوری تھی، وہ عورت کے عشق میں مبتلا تھا، تو وہ عورت کو کیا بیماری تھی؟ اس عورت کو کیا بیماری تھی جو اس نے یہ کہا کہ شادی اس لیے کروں گی، حق مہر بھی چھوڑوں گی، ہر کام کرنے کو تیار ہوں،
سر چاہیے علی کا، اس کا مطلب ہے بغض حرامی لوگ وہ تھے جو علی سے نفرت کرتے تھے۔ جو علی کو اپناتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، مومن کی پہچان رکھتی ہے۔ پھر ایک تو نہیں کہا، بے شمار حدیثیں، فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ جیسے کعبہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا مکھڑا دیکھنا عبادت ہے۔ بھائی کیا کہنے، پھر کہا ذکر علی عبادہ، سائی ستہ کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ پھر کہا علی وہ ہے، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ یہ دیکھیں میں کہتا ہوں موبائل میرا ہے، یہ میرے ساتھ ہے، کبھی میں نے گھر بھی چھوڑا ہے، ادھر ہو سکتا ہے بھول کے چلا جاؤں، محفلوں میں بھی پتہ بھول جاتا ہے۔ یہ ادھر ملا علی قاری نے کمال کر دیا، فرماتے ہیں شرح مرقات میں لکھتے ہیں، آپ مشکات المصحفی کی شرح میں لکھتے ہیں، فرمایا کہا شرح مرقات میں لکھتے ہیں، فرمایا یہ نہیں کہا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، سے والی بات نہیں، کہا علی مجھ میں ہے، علی مجھ میں ہے میں علی میں ہوں۔ بات تو سمپل ہے بابا، کملی والا تب ملے گا جب زہرا کے بچوں کو سلوٹ مارے گا۔ علامہ صاحب کیا کہنے، بہت خوب۔ یہ اشرائے اخر بتاتا ہے کہ علی کا بن جا۔ پھر کیا کیا، شربت پلایا۔ کیوں پلایا بھائی؟ جنگ ہو رہی ہے، وہ لعنتی نے آپ کے چہرے پہ لوبے دہن جب پھینک دیا، علی نے تلوار لے کے چھوڑ دیا۔ یہ کیا ہے؟ ادھر بھی شاہ عبدالحق محسن دل بھی کمال کرتے ہیں، فرمایا علی نے بتایا ہے ہمارا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، ہم مقابلے کرنے نہیں آئے، ہم تو کائنات کو مصطفیٰ کا غلام اور نوکر بنانے آئے ہیں۔ دیکھیں جنہوں نے اپنا چولہا نہیں جلایا، امت مصطفیٰ کا چولہا بھی جلایا، گھروں کو آباد بھی کیا ہے۔ پھر پتہ چلا جن کے گھر میں جبریل آئے تو بتائے کہ یہ عام گھر نہیں ہے، کائنات میں ایک ہی تو گھر ہے جسے کملی والے کی اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اس پہ میں یوں کہتا ہوں شہادت ہوتی ہے، صحابہ پیچھے جاتے ہیں، یہ بڑا طویل واقعہ ہے شہادت کا، اور بلایا جاتا ہے، مولا علی فرماتے ہیں چھوڑ دو بھائی اس کو شربت پلاؤ، وہ ڈرتا ہے کامتا ہے کہیں علی کچھ کہے نہ۔ فرمایا تو نے دیکھا نہیں ہماری لج پالی کا چرچا تو عرشوں پر بھی ہے، ہم لوگوں کو دکھانے آئے ہیں، ہم بدلے لینے نہیں آئے، ہم تو محمد کے نوکر بنانے آئے ہیں۔ تو شاعر کیا سجاد بھائی جیسا لکھتا ہے، شعر میں اتنے پڑھتا تو نہیں ہوں، پھر اب زمن میں کے بعد فی البدی یاد آ گئی، تو غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا، بزدل کو جلی اچھا نہیں لگتا، غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا، بزدل کو جلی اچھا نہیں لگتا۔ ولایت علی طہارت خون کا نام ہے، حرامی بچوں کو علی اچھا نہیں لگتا۔ علامہ صاحب بڑی عظیم آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ علامہ قاری منظور حسین سلطانی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ میں جملہ دونوں ہستیوں کی نظر اور اپنے سامعین کی نظر اور اس پہ کہوں گا کمنٹس میں ضرور نوازیے گا، لائک فالو شیئر کمنٹس آپ نے سب کچھ کرنا ہے، میرے اس جملے پہ بھی اپنی آرا سے نوازیے گا۔ کہا بڑا دقیق نکتہ ہے، علامہ نجم القادری صاحب کہہ رہے تھے میں نے ساری زندگی ایک تو فی البدیع گفتگو کی ہے اور دوسرا چلتا پھرتا شعر کبھی نہیں پڑھا۔ واہ واہ کیا کہنے، قابلیت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آرا سے ضرور نوازیے گا۔ بڑا دقیق نکتہ ہے، بڑا دقیق نکتہ ہے، بڑا آسان رستہ ہے، درے علم سے گزرے تو شہر علم آتا ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے، سلامت۔ علی وہ علی ہے جسے کعبے میں اتارا گیا، واہ واہ، علی وہ علی ہے جسے خیبر میں پکارا گیا، جسے بھی علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے اس کا ایک گناہ معاف نہیں، دل میں ہو بغض علی اور آ جائے بدن پہ حج کا احرام، سمجھ لے تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں۔ اور علامہ صاحب نے بڑا عظیم جملہ دیا ہے اور حقیقت پر جو گرد جمی تھی اسے اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ کیا مفسر پاکستان نے سمجھایا ہے اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ آج لوگ اقبال کرتے ہیں، اقبال کا فلسفہ مبدت بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسلام کا بچپن، علامہ صاحب نے کہا
کہ یہ اسی گھر سے شروع ہوا ہے۔ تاریخ بھی پڑھ کے دیکھو، تاریخ عرب، تاریخ مکہ پڑھ کے دیکھو، ناظرین پتہ چلے گا اسلام کا بچپن رئیس بد کا جناب ابو طالب کے بازوؤں میں ہے۔ اسلام کا بچپن، اسلام کی جوانی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بازوؤں میں ہے، اور اسلام کا بڑھاپا میدان کربلا میں علی کے بیٹوں کے بازوؤں میں ہے۔ ناظرین اس میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ رخ پلٹیں جناب محترم قاری منظور حسین سلطانی صاحب کی طرف، ان سے ایک کلام شامل ٹرانسمیشن کرتے ہیں۔ قبلہ محبتوں سے نوازیے، آپ بڑے اور اچھے لوگ ہیں، اعلیٰ ضرب والے لوگ ہیں، جو آپ کا دل چاہے، منقبت پڑھنی ہے تو منقبت، نعت پڑھنی ہے تو نعت، بسم اللہ آپ کی مرضی۔ اللہ 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 طیبہ والیا گلے تیرے اتے مکھڑی بھئی آپ جیو۔ طیبہ والیا گلے تیرے اتے مکھڑی ولیاں بھی ہونا ہوتے نبیاں بھی ہونا، ولیاں بھی ہونا ہوتے نبیاں بھی ہونا، پر ساری خدائی تیرے ہوئے اتے جھکنی ہے۔ طیبہ والیا اور سجاد بھائی، اللہ کریم پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا روزہ ہر عاشق رسول کو دکھائے۔ اللہم آمین۔ شعر عرض کر رہا ہوں کہ آبے گایو بیلا کدی تارد بلون کہ آبے گایو بیلا میرے جے کمینے نوی سینے نالی لون گے آسا والی ڈوری آجا کدے بھی نہ ٹوٹنی ہے۔ طیبہ والے گلے تیرے اتے مکڑی ہے، کیونکہ آبے مائی تینو اللہ لے آوے، ہونے مدتا ہو گیا گھڑیاں، او یاد تیری انج پہ رونا، جے میں ساون بادیاں گھڑیاں، اینا یکیاں ادو رونا سکھیا ہے، اور جدو واقف تیریاں بڑیاں غلام فریدن رونا ادو مکچی، اور جدوں بج سی کفن دیاں تڑی۔ طیبہ والیا گلے تیرے اتے مکڑی ہے، اور تیرے جیا اور دسے کیڑا کم رے، او تیرے جیا اور دسے او
اپنے بھی کتاب دو ہو کل مختار ہو تیرے حوصلے تے آقا ہم آجے اچھا لٹنی ہے تے باوالے گلے تیرے اتے مکڑی ہے تے باوالے گلے تیرے اتے مکڑی ہے اور عبیس تے بلال والی مولا سانو لہر دے او عبیس تے بلال والی مولا سانو لہر دے اور صدقہ نواز آدم سب نو تو خیر دے ہویا چاوالی پیڑی آقا حقا دے دن ڈبڑی تے باوالے گلے تیرے اتے مکڑی ہمارے بھائی محمد عثمان صاحب قادری جو پچھلے دنوں دنیا سے چلے گئے یہ ان کی نظر ربائی عرض کر رہا ہوں قید آئی میرا یار نہ آیا انشاءاللہ خیر ہوئے او دے دم دی آر شکار چنگا نہیں لگتا او کسی شہدے نظر نہ جمے او سکھا والیاں سیاں سکھ نلے عید مناون او میں تیرات گزارا غم دی غلام فریدم میرا یار نہیں آیا او میری عید کسی نہ کم تے باوالے گلے تیرے اتے مکڑی ہے بہت خوب ناظرین، ذکر امام الانبیاء علیہ السلام و ذکر آل مصطفیٰ علیہ السلام کا صدقہ ہم سب جتنے احباب تشریف فرما ہیں دعا گو ہیں، آپ بھی دعا کیجئے گا حضور کے ہر غلام کے لیے۔ جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ماہ ربیع ٹرانسمیشن سیزن 3 چل رہا ہے، اس میں آج ہمارا ایک بھائی نبی کا غلام ہم میں شامل نہیں، پچھلی ٹرانسمیشنوں میں شامل تھا قبلہ کاری منظور حسین صاحب، بھائی محمد عثمان قادری رضوی۔ آپ نے درد کا پہلو چھیڑا ہے تو ٹرانسمیشن متحمل نہیں کہ میں ہجر چھیڑوں، وگرنہ میں اس صدمے سے گزر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت میرے مولا کے ذکر کا صدقہ بھائی محمد عثمان قادری رضوی صاحب کی آخرت کی منزلوں کو بہتر سے بہتر فرمائے۔ جتنی محبت کے ساتھ اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں وہ بھائی محنت کرتا تھا، آج ان کے نقش قدم پر محترم بھائی محمد عبد الرحمن نقشبندی صاحب چل رہے ہیں۔ ناظرین، اللہ حضور کی جمعی امت کی بخشش فرمائے۔ آج الحمدللہ علامہ محمد شعیب نجم القادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ نجم بھی ہے اور نجم ہے قادریت کا، تو ستارے کا کام ہوتا ہے راستہ دکھانا۔ نجم کہتے ہیں ستارے کو، راستہ دکھانا، روشنی دینا، اندھیرے دور کرنا، لائٹ مہیا کرنا۔ تو میرا کبھی کبھی ملاقات زیارت سے آپ کی مشرف ہوتا ہوں، ہم سے تو اہل بیت سے آگے بات چونکہ ہے ہی نہیں کوئی بھی، ہم سے ہوتی ہی نہیں۔ آخری عشرے میں اعتکاف بھی بات آپ کریں اور وہ ذرا منظر دکھانے کی کوشش کریں
پورا کوفہ، پورا عالم اسلام جب روئے زمین کے مسلمان اعتکاف بیٹھنے کی تیاری کر رہے تھے اور تاک راتوں کو تلاش کرنے کی صحیح کر رہے تھے، اعتکاف کی تیاری میں تھے، خوشی تھی آخری عشرے کی کہ اس میں جہنم سے آزادی ملے گی۔ ناظرین کبھی تصور میں لائیے گا، علامہ قاری منظور حسین سلطانی صاحب، محترم بھائی محمد فیضان قادری صاحب، محمد عقیل مصطفی صاحب، اور ناظرین تصور میں لائیے گا ایسے لمحات میں اہل بیت اطہار کے گھر میں صف غم بچھی ہوئی ہے، لوگ اعتکاف کی تیاری کر رہے تھے اور اہل بیت امام اول کو قبر میں اتارنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اسد اللہ الغالب، مشکل کشا، حاجت روا، کل ایمان، اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، جو امام الاولیاء کا بھی ٹائٹل رکھتے ہیں، جو اخی مصطفیٰ کا بھی ٹائٹل رکھتے ہیں، وصی رسول کا بھی ٹائٹل رکھتے ہیں، زوج بطول کا بھی ٹائٹل رکھتے ہیں، اور قیامت تک آنے والی میرے مصطفیٰ کریم کی نسل کے باپ کا ٹائٹل جس کے پاس ہے اسے علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں۔ ناظرین وہ علی جو 5 تن میں بھی وجود شامل ہے اور 12 اماموں میں بھی وجود شامل ہے، 5 خلفاء میں بھی وہ جو وجود شامل ہے، وہ میرے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ شہادت پہ گفتگو چل رہی تھی، عظمت پہ گفتگو چل رہی تھی، میں علامہ محمد شبیب نجم القادری صاحب سے پھر التماس کروں گا قبلہ اعتکاف کا اور مولا کائنات کا ذکر یہ اکٹھا بیان فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت ہی پیاری ایک بات کہی ہے کہ لوگ اعتکاف کی تیاری کر رہے تھے اور اہل بیت کے گھر میں صف غم، وہ امام اول جس سے 12 امامت کی امامت بھی نظر آتی تھی اور فیض بھی اماموں میں نظر آ رہا تھا۔ جہاں سے امامت سٹارٹ ہوئی تھی قیامت تک اہل بیت کا جو فیض چل رہا ہے اس پہلے امام کو مولا علی کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ پچھلے دنوں میں آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، آج کل بڑا نظر آ رہا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے تو ایک عالم دین ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں، شاید آپ نے بھی دیکھا سوشل میڈیا پہ، وہ بچہ لپٹ کے رو رہا ہے۔ اب میں لے کے جانے لگا ہوں آپ کو مدینہ، مدینہ سے پھر آپ کو کربلا تک لے کے جاؤں گا۔ وہ بچہ رو رہا ہے، میں نے وہ کلپ دیکھا ہے تو مجھ سے رہا نہیں گیا، پتھر دل بھی میں نے روتے دیکھے ہیں۔ آپ بات کریں تو عثمان رضوی صاحب کی، عثمان رضوی صاحب بظاہر ہم سے جدا ہو گئے ہیں لیکن ان کی یاد آج بھی زندہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ پاکوں کا ذکر ہو رہا ہے، ہم آج بھی انہیں یاد کر رہے ہیں۔ وہ بچہ لپٹ رہا ہے، قاری منظور صاحب وہ رو رو کے بچہ کہہ رہا ہے بابا کہہ رہا ہے، دیکھنے والوں کی چیخیں نکل رہی تھی۔ میں نے کہا ایک بچہ باپ سے اتنا جدا ہو گیا وہ دیکھا نہیں جا رہا۔ جب میرے حسین اور امام حسن مجتبیٰ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا ہوگا تو کہا ہوگا بابا ہم کس کو کہیں گے کہ اللہ کا شیر آج ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ مدینے میں ایک سما بن گیا تھا، صحابہ کہتے تھے لوگ کونے میں دیواروں سے لپٹ کے رو رہے تھے، لوگوں آج کوئی عام بندہ نہیں گیا، آج کملی والے کا جسے میرے آقا نے فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، روح زمین پہ آپ دیکھیں شریعت کا قانون ہے ہر بندہ دنیا میں صرف بھائی ہوتا ہے، فرمایا علی تم محمد کا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی تم محمد کا بھائی ہے۔ تو جب کیا سما ہوگا، تو اعتکاف کی بات کر رہے تھے، اعتکاف میں نے بڑے بڑے لوگوں کو اجتماعی کرتے دیکھا ہے، میں نے مساجدوں میں دیکھا ہے، وہ بھی تو کیا اعتکاف ہوگا جب کربلا کی زمین ہوگی، زہرا کا لال ہوگا، پھر بتایا ہے لوگوں بڑے بڑے لوگ اعتکاف کرتے ہیں، زہرا کے لال جیسی شان بھی کسی کی نہیں ہے، ایسا اعتکاف بھی کسی کا نہیں ہے، ایسا صبر بھی کسی کا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے عشق کا سجدہ کرنا چاہتے ہو، میں آج کل کہتا ہوں، یہ آج کل کے پیر کہتے ہیں نا ہم عشق کی نماز پڑھتے ہیں، میں نے کہا کائنات میں اللہ نے وہ بنایا ہی نہیں جو عشق کا سجدہ کرے۔
عشق کا سجدہ وہی کر سکتا ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے. اللہ. سخی بادشاہ حسین علیہ واہ واہ السلام واہ. ہے. وہ حسین ہے جس نے سر سجدے میں رکھا, کہا علی اکبر دینا پڑے گا, علی اصغر دینا پڑے گا, اونو محمد دینا پڑے گا, غازی عباس سلمدار کے بازو دینے پڑیں گے, سکینہ کا تڑپنا دیکھنا پڑے گا. فرمایا یا اللہ ہر ایک چیز بنا کر دوں گا. فرمایا لے حسین, تو نے سجدہ کرنے میں اخیر کر دی ہے, ہم نے نوازنے میں اخیر کر دی ہے. قیامت تک ہم دوسرا حسین بنائیں گی نہیں. نہ حسین ہوگا نہ ایسا عشق کا سجدہ ہوگا. گھر میرے حسین سے وفا کرو گے, قبر کی مٹی حیا کرے گی, محشر کے دن سر اٹھا کے چلنا, میری زہرا تیرے لیے دعا کرے گی. واہ واہ. ویسے تو اعتکاف آج آپ دیکھیں کل سے لوگوں نے تیاری شروع کر دینی ہے. ماہ ربی ٹرانسلیشن کے پلیٹ فارم سے میں یہ آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں. اعتکاف کی ویسے تو 3 قسمیں ہیں شریعت محمدیہ میں. یہ ایک ہوتی ہے منت کا, اعتکافا یا تاکیفو اعتکافن, جس کا معنی ہوتا ہے زمین کا, مسجد کا کونا پکڑ کے اپنے آپ کو پابند کر دینا. اس میں مختلف فقہاء نے اس کی تشریح لکھی ہے, کہا اپنے آپ کو قیدی بنا لینا, ایک کونا پکڑ لینا. لیکن کیا ہے, ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب, آپ نے کہا میرا فلاں کام ہو جائے تو میں پورا مہینہ اعتکاف کروں گا, یہ نظر کا ہے, منت مان لی ہے, یہ اب آپ پہ لازم ہے, واجب ہے, آپ کو کرنا پڑے گا. جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کا حق ادا نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے سنت الاعتکاف, جو 20 روزے سے لے کے چاند رات تک آپ بیٹھتے ہیں, اور وہ اعتکاف ہے سنت مصطفیٰ. اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے جب بھی رمضان کا آخری عشرہ آتا میرے کریم آقا اعتکاف کرتے تھے. اور ایک اعتکاف ہے مستحب نفلی اعتکاف, جب بھی آپ مسجد میں جائیں نیت کر لیں, جتنی دیر آپ بیٹھ کر بات بھی کریں گے اللہ آپ کو اعتکاف کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. پھر ہے بات اعتکاف کے اندر ضروری مسائل کا, موبائل استعمال نہیں آپ کر سکتے, دنیا داری کی بات آپ نہیں کر سکتے, زاروں قطار بار بار آپ یہ شوقیہ طور پہ فیشن کے طور پہ آپ نہا غسل نہیں کر سکتے اگر غسل لازم نہ ہو تو. اگر آپ پہ لازم ہے پھر آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ مسجد کے محراب میں نہیں آپ جا کے گفتگو کر سکتے, وہ مسجد سے باہر ہے. مسجد کا جو وضو خانہ ہے وہ مسجد سے باہر ہے, جو واش روم ہے وہ مسجد سے باہر ہے, چپلوں کی جو جگہ ہے وہ مسجد سے باہر ہے. اب آپ کہیں گے مفتی صاحب علامہ صاحب یہ کیا بات, مسجد لفظ مسجد کا معنی ہوتا ہے سجدے کی جگہ, جس جگہ پہ صف بچھے انہیں اس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے. اور کیا ہے, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اسلام سے اور میرے سنت کو سمجھتے ہوئے اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اگر تو آپ اس شریعت محمدیہ کے دائرے میں رہ کے اعتکاف کریں گے, یہ نہیں میرا کاروبار ہے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے, ایک بندے کی ڈیوٹی ہے وہ آئے آپ کو کھانا دے, آپ کو سحری دے کے جائے, افطاری دے کے جائے. اور اعتکاف میں پڑھنا کیا چاہیے, زیادہ سے زیادہ آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. جتنی زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے یہ طاق راتیں ہوتی ہیں, اس میں آپ فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعتکاف کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ. ناظرین, اعتکاف جزو اسلام ہے. علامہ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے. اعتکاف کرنا چاہیے. اللہ ہر مسلمان کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعتکاف میں بندہ دنیا داری سے کٹ آف ہو جاتا ہے, اپنا ربط اپنا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط کرتا ہے. جو احادیث نبویہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمیں اپنی امی جان صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے ملی, اس کے مطابق ہم اعتکاف کرتے ہیں اہل اسلام. ناظرین, اعتکاف میں ان لوگوں کو حوصلہ افزائی کی گئی ہے جن کے پاس مال و زر نہیں اور وہ مکہ طیبہ حج کے لیے عمرے کے لیے حاضر نہیں ہو سکتے. سال کے بعد محبوب علی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ میرے پروردگار نے عطا فرمایا ماہ رمضان کا آخری عشرہ, اور اس میں اہل اسلام اعتکاف بیٹھتے ہیں. عبادت و ریاضت وہ تو کرنی ہے بھائی, رمضان روزے رکھنے ہیں, بس دنیا داری سے ایک سائڈ پہ کونے میں لگ کے بندہ بیٹھ جاتا ہے. بس وہ ہوتا ہے
اس کا خالق ہوتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اپنی کوتاہیوں سے معافی طلب کرتا ہے مالک سے، اپنے اعمال اچھے کرنے کی منت کرتا ہے مالک سے، اور خالق کائنات مہربان ہوتا ہے، اسے حج کا بھی ثواب اور عمرے کا بھی ثواب۔ میرا خالق ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے۔ اعتکاف بیٹھنا آپ سب کو میری ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 3 کے ہر فرد کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے گا، اللہ انہیں مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں جو ہے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ کاری منظور صاحب، جمال روح نبی، حسن کبریا ہے علی، خدا نہیں مظہر خدا ہے علی، کچھ اس لیے بھی حیدر ہے شہر علم کا در کہ دلوں کو علم کی خیرات بانٹتا ہے علی، ہزار سامریوں میں گر کے خوف نہ کھا، علامہ نجم القادری صاحب، ہزار سامریوں میں گر کے، ہزار سامریوں میں گر کے خوف نہ کھا، کلیم طور کی جرت تیرا آسا ہے علی، علی علی سے روشن گلی گلی لوگوں، ہر گلی میں میری صدا ہے علی، علی علی علی، جمال روح نبی، حسن کبریا ہے علی، خدا نہیں مظہر نور خدا ہے علی۔ ناظرین، ساری ٹرانسمیشن میں علامہ محمد شعیب نجم القادری صاحب نے سکالرانہ انداز میں گفتگو فرمائی ہے، جو ان کا عوامی انداز ہے، ترنم میں، سر سنگیت میں، سر لے میں گفتگو۔ میں یہ چاہتا ہوں قبلہ شعر بھی مولا کائنات کی بارگاہ میں، نثر اور نظم دونوں ایک چھوٹا سا محبت برا تحفہ عنایت فرمائیے میرے سننے والوں کو۔ بہت پیاری آج ٹرانسلیشن میں آپ نے جملہ کہا تھا کہ مولا کائنات کی ولادت بھی اللہ کے گھر سے ہے، شہادت بھی اللہ کے گھر سے ہے۔ اسی پہ میں ایک اشعار سناتا ہوں۔ بسم اللہ۔ آؤ مسلمان بھائیو تو جو فرمایا جے میں تے گلی گلی، نگر نگر، کونچا کونچا، بستی بستی، ایک کوئی گانا نہ کعبے چ ولادت حیدر دی، کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد چ شہادت حیدر دی، فرمان ہے کملی والدہ، فرمان ہے کملی والدہ، ہے دید عبادت حیدر دی۔ کون علی جی دے بارے میرے نبی نے فرمایا، مصطفیٰ نے فرمایا، لوگوں علی میرا خون ہے، علی میرا جسم ہے، لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، علی میرے بچوں میں علی بچوں میں سیس ہوں، علی گل نہیں کرنی، پتہ لگا کملی والا علی تو جدا نہیں، علی کملی والے تو جدا نہیں، تائیوں تے نگر نگر، گلی گلی میں آنا نہ لوگوں، علی کون ہے؟ محمد دا مظہر علی ہے، حسین دا باپ علی ہے، اس علی نو کی جان دے ہو جدے نکاح دے وچ طہارت کائنات ہووے، انہوں علی آندے نے، جڑا اللہ دا شیر ہووے انہوں علی آندے نے۔ ہر بچہ پیدا ہوندا ہے، کوئی اکھاں کھول کے پہنا کی ویندا ہے، یا باپ نو ویندا ہے، یا ماں نو ویندا ہے، یا دائی نو ویندا ہے، علی ہوئے جیڑا کملی والے نو ویندا ہے، قرآن والے محمد نو ویندا ہے۔ تائیوں تے میں آنا وا جڑا کعبے چایا، کعبے نو پتہ ہے کون علی ہے، علی اوے جڑا صحابہ دا مشیر ہے، سنیاں دا پیر ہے، نبی دا ویر ہے۔ تائیوں تے میں آنا کعبے چ ولادت حیدر دی،
مسجد چ شہادت حیدر دی فرمان کملی والدہ ہے دید عبادت حیدر دی۔ میں یہ کہتا ہوں اہل بیت سے محبت کر لو، قیامت کے دن کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج ان کے در کا سوالی بن قاری صاحب کی بلی ہے، اس پہ ایک دفعہ ہاتھ پھیرا ہے، تیسری منزل سے بھی گراؤ اس کی کمر نہیں لگتی۔ جس پہ ہاتھ حیدر کرار کا ہو اس بلی کی کمر زمین پہ نہیں لگتی، چاہے پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں۔ جس کو ایک دفعہ ہاتھ لگے اس کی کمر نہیں لگتی، تو جس کے دل میں علی ہو اس کی کمر کیسے لگ سکتی ہے؟ اس لیے حیدر کرار کی محبت میں پھر سجاد بھائی جیسا شاعر بھی کہتا ہے، گلی گلی نگر نگر میں آکھاں میم جانے، کوئی ملا نہ فتوہ نہ لاوے ویسے ساڑھے میرا ابا بھی مفتی، میرا دادا بھی عالم، میرا کام بھی آوے فتوہ نے جواب دینا۔ میم تو مراد کملی والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عین تو مراد مولا علی، اور سین تو مراد مولا حسین۔ اب پنجتن پاک ایک شعر کے اندر اس نے پرو دیا ہے، شاعر کیا کہتا ہے جیسا آپ نے پڑھا تھا اس ترجمانی کو کرتا ہوں۔ آپ جیسا سریلا تو نہیں ہوں لیکن میں حاضری لگواؤں گا۔ تائیوں یانا گلی 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 کوئی گل میم جانے، این جانے لین جانے تے حسین جانے، میم جانے جانے میم جانے جانے میم جانے، این جانے لین جانے تے حسین جانے۔ حق نو مننا سچ نو مننا، پاک پنجتن تے منکر نہ بننا، کسے بھی ایتھے کسے بھی ایتھے بیٹھ رہنا، دنیا میں لا چلو چلی دا، میم جانے این جانے لین جانے تے حسین رکھیے گا۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان محمد سجاد رضا قادری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔